دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور مطلب ایسا کنفیوز ہو گیا، مطلب کہ 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت ہوئی، تو ہماری تیسری رکعت تھی اور ہم دوسری سمجھ کر کھڑے ہو گئے اور شروع بھی کر دیے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور پھر یاد آیا کہ یہ تیسری رکعت تھی، تو پھر اب اس کو دوسری سمجھا جائے یا تیسری سمجھا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو شک کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بالکل نہیں یاد ہے کہ آپ نے تیسری پڑھی یا نہیں پڑھی، تو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ نے 2 پڑھ لیا، صرف تیسرے کے بارے میں شک ہے۔ تب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی نماز کو 2 رکعت مان کر آگے کی نماز کنٹینیو کر دیں گے، تیسری شروع کریں گے، پھر چوتھی پڑھ کر بعد میں آپ سجدے سہوی کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے اور آپ سوچ رہے ہیں، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ 3 پڑھا، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ 2 پڑھی آپ نے، اور سوچتے سوچتے آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں آپ نے 3 پڑھ لیے ہیں اور آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب یہ آپ کی چوتھی رکعت ہے۔ اگر آپ کو یاد آ گیا ہے تو آپ 3 رکعت یعنی آپ نے پڑھ لی، اب چوتھی رکعت آپ کی ہوئی، تو اب چوتھی رکعت کو آپ مکمل کر لیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ کو معلوم پڑ گیا ہے تو پھر سجدے سہو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے کوئی بھی چیز زیادہ نہیں کی، جیسے نماز پڑھنا تھا 4 رکعت ویسے ہی آپ نے 4 رکعت پڑھی۔ لیکن ہم نے اس میں تو یہ تشہد دو نہیں کیا صورتیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے دوسری سمجھا۔ اگر آپ نے تشہد نہیں کیا تو پھر آپ کو سجدے سہو کرنا ہوگا، یعنی آپ یہ سمجھتے رہے کہ آپ کی دوسری ہے لیکن حقیقت میں تیسری تھی۔ تو پھر اب چوتھی پڑھ لیں گے اور مطلب تشہد نہیں کریں گے؟ نہیں، پھر آخر میں تشہد کریں گے، پھر سجدے سہو کریں گے۔ اس صورت میں اگر چھوٹ جاتا ہے کچھ بھی یا کچھ بھی زیادہ کر لیا جاتا ہے نارمل نماز سے، تو پھر آپ کو سجدے سہو آخر میں کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا کم ہوا ہے تو سجدے سے پہلے کر لیں، اور اگر آپ کا زیادہ ہو گیا ہے تو سجدے کے سلام کے بعد کر لیں۔ تو یہ دونوں صورت ہے، دونوں بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو کچھ کم ہو گیا، جیسے آپ کا تشہد چھوٹ گیا، تو اب آپ کو سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ اگر کچھ زیادہ ہو گیا، یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کی 2 رکعت ہوئی تھی اور آپ نے مزید ایک تشہد میں آپ بیٹھ کے آپ کو پھر یاد آیا کہ نہیں یہ تیسری رکعت تھی، پھر آپ کھڑے ہو کر چوتھی رکعت مکمل کر رہے ہیں، تو آپ کا تشہد ایک زیادہ ہو گیا، تو تشہد زیادہ ہو گیا تو پھر آپ سلام کے بعد 2 سجدے سہو کریں، پھر سلام کریں۔ اور ایک سوال یہ شیخ صاحب کہ مطلب جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کو اللہ اکبر بول کے اٹھنا رہتا ہے، تو جب ہم سجدے میں کے اندر ہی مطلب رہتے، مطلب سر ناک جب ٹکی ہوئی ہو تو اسی وقت اللہ اکبر بول دینا ہے یا سر اٹھانے کے بعد مطلب اللہ اکبر بولنا ہے؟ دیکھیے، جتنے بھی تکبیر ہے بیچ کی، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سجدے میں ہیں اور آپ کو سجدے سے کھڑے ہونا ہے تو سجدہ سے سر اٹھا لیں گے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ جیسے رکوع سے آپ سر اٹھا لیں گے تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ ایسے ہی سارے تکبیرات کے اندر ہیں، جو آپ جس رکن میں ہیں اس رکن سے نکلیں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔